کیا حمزہ نے سعدیہ سے چھپ کر دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ بار بار اسلام آباد اپنی دوسری بیوی سے ملنے کے لیے جاتی ہے؟ یہ والی چیزیں ہم نے اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھی ہیں، جیسے کہ حمزہ کا فون بار بار بج رہا ہوتا ہے اور وہ ہر بار سعدیہ سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی چیز نے ناظرین کے مائنڈ میں بہت سارے سوالات پیدا کر دیے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ کیا افواہیں کی جا رہی ہیں کہ شاید حمزہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ اس راز کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تاہم اس کا راز آنے والی ایپیسوڈ میں کھل جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعدیہ اپنے بھائیوں کے مسائل میں بری طرح الجھی ہوئی ہے اور اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کے شوہر کی زندگی میں بھی کوئی ایسا راز ہو سکتا ہے جو اس کی دنیا بدل دے گا۔ اگر واقعی حمزہ کی دوسری شادی ہوئی ہوتی تو یہ سعدیہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ ادھر حمزہ اسلام آباد روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ سعدیہ احمر کو فون کر کے تسلی دیتی ہے کہ حمزہ نے اپنے وکیل سے بات کر لیا ہے اور جلد ہی گھر کے معاملے پہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ احمر بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور فوراً یہ خوشخبری شارق کو دیتا ہے کہ اب گھر فروخت ہوگا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور حمزہ نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ لیکن شارق یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آخر حمزہ ان کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے اور وکیل کا خرچ بھی خود اٹھا رہا ہے۔ احمر جواب دیتا ہے کہ اب بس یہ آپ ایک خاندان کا مسئلہ نہیں رہا، کیونکہ بار بار ہونے والے جھگڑوں کی وجہ سے سب اس معاملے میں شامل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب فہد بھی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ احمر کے باس کو اس کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو احمر کی نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور آنے والی ایپیسوڈ میں ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے۔ شارق بھائی، آپ تو اس گھر کے بڑے ہیں، آپ کو ہم سب کو جوڑ کر رکھنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ آپ ہی سب کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک دن آپ کو ضرور احساس ہوگا کہ خاندان کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر احمر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ شارق مسکراتے ہوئے سوچتا ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے خیال میں جیسے ہی یہ گھر بک جائے گا تو سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ دوسری طرف احمد اور عافیہ کے درمیان ہونے والی ناراضگی ختم ہو چکی ہے اور دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ احمد فہد کے دباؤ میں آنے کے بجائے اپنی مرضی سے پروجیکٹ پر کام جاری رکھتا ہے۔ یہی بات فہد کو سخت ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ اس کا منصوبہ تو احمد اور عافیہ کے درمیان اختلافات پیدا کرنا تھا، لیکن اس کی تو ہر چال ہی ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ غصے میں آ کر فہد فوراً احمد کے باس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فہد کو فوراً اپنی اس ملازمت سے جو ہے نا وہ برخاست کر دیں اور اسے ہٹا دیں، اور میں مؤدبانہ انداز میں جواب دیتا ہوں، سر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ فہد سخت لہجے میں کہتا ہے احمد کو فوراً نوکری سے نکال دیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں اپنی کمپنی کے تمام پروجیکٹس واپس لے لوں گا اور پھر تمہاری کمپنی ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ فہد کی یہ دھمکی سن کر احمد کا باس شدید پریشان ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کہیں کمپنی کو نقصان نہ ہو جائے، اور اسے نقصان سے بچانے کے لیے اسے واقعی احمد کو ملازمت سے فارغ کرنا ہی ہوگا۔ اب فہد کی دھمکی سن کر اس کا جو باس ہے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے احمد کو جو ہے نوکری سے نکالنا ہی پڑے گا، اور کیا واقعی حمزہ نے سعدیہ سے چھپ کر کہیں اور نکاح کیا ہوا ہے، یا پھر یہ صرف ڈرامے کو دلچسپ بنانے کے لیے ایک سسپنس کریٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔